سر پوچھا کہ کچھ عاملین بچوں میں جنات کی حاضری وغیرہ کر کے روحانی علاج کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان سے معلومات لیتے ہیں، کیا ایسا کرنا جائز اور ممکن ہے؟ یعنی بچوں میں جنات حاضر ہو جاتے ہیں؟ بچوں میں بھی کرتے ہیں، نوجوانوں میں بھی کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، بات پتہ کیا نظامی صاحب کہ میں دیکھ رہا تھا موبائل پہ تو ایک کلپ میری نظروں سے گزرا جس میں یہ جو فلم انڈسٹری کے کوئی پروڈیوسر تھے یا تھے ہدایت کار کوئی، تو ان سے جو اینکر تھے انہوں نے سوال کیا کہ آپ آئے روز دیکھ رہے ہیں کہ فلم انڈسٹری میں یا ڈرامہ انڈسٹری میں فحاشی اور یعنی عام ہوتی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے جی ہم وہی دکھاتے ہیں جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، جو لوگ پسند کرتے ہیں۔ اب یہی چیز ادھر بھی یہ لاگو ہوتی ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی ٹرکس دیکھنے کو ملے، کوئی کرامت دیکھنے کو ملے، کوئی معجزہ ہمیں دیکھنے کو ملے۔ معجزے تو نبیوں کے دور میں ہوا کرتے تھے، اگر ولی کے ہاتھ میں بھی اللہ نے کرامت رکھی ہے تو اس میں بھی اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے، کسی ولی کے ہاتھ سے وہ کرامت ہو جاتی ہے، لیکن ہو اگر ولی اچھا، اور جو کرامت ہوتی ہے وہ بھی کسی خاص کے ساتھ ہی منسوب ہوتی ہے، کوئی دوسرا شخص وہ نہیں کر سکتا، یہی کرامت کی تعریف ہے۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ شعبدہ بازیاں دکھاتے ہیں، ٹرکس دکھاتے ہیں اور یہ فیل کرواتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑا علم ہے یا ہمارے پاس کرامتیں ہیں، اور اس طرح یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ میں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لوگوں کے پاس اگر گئے یا وہ ہمارے پاس آئے ہیں، الحمدللہ ان کا قرآن و سنت کے ساتھ علاج کرنے کی کوشش کی ہے، بہتری بھی انہیں فیل ہوئی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے قاری صاحب ہمیں آرام بھی ملا ہے، سکون بھی ہوا ہے، لیکن کچھ کر کے نہیں دکھایا۔ اچھا نہیں ریپیٹ کریں، یہ بات ذرا تھوڑی سمجھنے کی ہے۔ علاج بھی کیا ہے، ہاں جی، بہتری آپ کو فاقہ بھی ہوا ہے، بہتری بھی ہوئی ہے، جی آپ کچھ کر کے دکھائیں۔ کر کے نہیں آپ نے دکھایا، ایسے کر کے دکھا دیتے ہیں کچھ کہ ایک دم تارے چارے نظر آ جائیں۔ اب دیکھیں نا، لوگ یہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کچھ الگ ہو، جیسے پانی کا رنگ چینج ہو گیا ہے، شعبدہ بازی چاہیے، شعبدہ بازی، لائٹیں بند ہو رہی ہیں، جل رہی ہیں، ایسا ویسا، تو لوگ شعبدہ بازی دیکھنا پسند کرتے ہیں، جس وجہ سے ہماری یہ ڈھونگی عاملین پھر شعبدہ بازی دکھانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اصل جو قرآن و سنت کا جو طریقہ کار ہے بڑا ہی سمپل اور سادہ اور بہترین طریقہ ہے۔ دنیا میں جتنا مرضی سخت ترین مسئلہ آ جائے، اللہ کے قرآن سے اس کا حل ممکن ہے، بآسانی ممکن ہے، صرف رقیہ کے ساتھ ہی ممکن ہے، بلند آواز سے رقیہ کریں اس کا علاج ہو جائے گا۔ پھر لوگ جب ایسی چاہتے رکھتے ہیں، یہ جو عاملین ہیں، پھر یہ طرح طرح کی ڈھونگیاں، یہ شعبدہ بازیاں دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ کسی بچے کو پاس بٹھا لیا ہے، وہ خاص اس نے ہر وقت اپنے ساتھ رکھا ہے، کوئی نوجوان اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، اور پھر اس میں کہتے جی اس میں جنات کی حاضری ہوتی ہے، جتنے یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، مریض بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس میں جن حاضر ہو کے بتائے گا جی کس میں کیا کیا مسئلہ ہے، کتنی دیر سے اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے، کیا حاضرین میں سے کوئی آ کے اس میں جن نہیں آ سکتا، اپنے ساتھ جو ہوگا اپنے ساتھ یہی اس میں آ سکتا ہے۔ اب دیکھیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات سمجھیے، عام لوگ اگر اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں تو اگر کسی کے وجود میں جسم میں جنات داخل ہو کر گفتگو کریں تو وہ انسان بے ہوشی کی حالت میں چلا جاتا ہے اور جنات اس کی زبان سے کلام کر رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے۔ اور جب وہ جنات کو نکالا جاتا ہے جسم سے تو اس کے بعد وہ جو شخص ہے وہ بے ہوشی کی حالت میں اٹھتا ہے اور کافی دیر تک اس سے ہلا نہیں جاتا، جسم کو حرکت نہیں دے سکتا، کہ اتنی وہ تکلیف والی حالت ہوتی ہے۔ یہ آپ کا ذاتی مشاہدہ ہے؟ جی بالکل ایسے ذاتی مشاہدہ ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جو ساتھ یہ جو بٹھایا ہوتا ہے، یہ منٹ پر حاضری کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ٹھیک ہو گیا، اپنی حالت میں آگے جی نیکسٹ پیشنٹ ہے، پھر اس میں حاضری کر دی ہے تو بندہ بالکل تندرست ہے۔ تو اس چیز سے ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ حتی الامکان حاضری سے بچا جائے۔ کیوں؟ فرمایا ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون۔ نبی علیہ السلام نے تو جنات کی حاضری سے پناہ طلب کی ہے نا جی، ہمیں بھی فرمایا کہ پناہ طلب کیا کریں۔ تو یہ شوق سے لوگ کہتے ہیں جی دکھائیں، یہ کرتے ہیں، پھر یہ شعبدہ بازی۔ ہاں اگر حقیقتاً بھی کسی کے وجود میں جنات حاضر ہو سکتا تو وہ جس کو تکلیف دے رہا ہے اسی میں ہوگا نا جی، جس کی تکلیف ہے وہی ظاہر ہو سکتی، وہی اپنا زخم دکھا سکتا ہے۔ اب تکلیف خدا نخواستہ آپ کو زخم ان میں بھائی میں نظر آئے تو ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ تو یہ بالکل شعبدہ بازیاں ہیں، اور جب آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو جب کوئی ایسی جھوٹی کرامتیں یا شعبدہ بازیاں دکھانے کی کوشش کرتا ہے نا تو وہ زیادہ دیر تک نہیں چلتی، وہ عیاں ہو جاتی ہیں۔ عثمان صاحب جیسے آپ کہہ رہے ہیں، میں اس بات کو تھوڑا سیکنڈ کر کے مزید طول دینا چاہوں گا، سمجھ آ جائے، لوگوں کی اصلاح ہو سکتی ہے اس سے۔ سوشل میڈیا پہ ہم بہت ساری ویڈیوز دیکھتے ہیں، ایک پینل
بیٹھا ہوا ہے, اس میں عامل حضرات بیٹھے ہیں, مختلف طبقہ فکر کے, ان کی اپنی اپنی اسکول آف تھاٹ ہے, اور اینکر کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پھر جن اگر کہہ رہے ہیں حقیقت ہے تو پھر ذرا میرے اندر لے آئے نا آپ تو وہ, اور وہ ایک ڈیبیٹ چل رہی ہوتی ہے, کہتے ہیں نہیں آپ میں نہیں آ سکتا جن, وہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یعنی یہ ساری ڈھونگ اور یہ سارے ڈرامے صرف مال کمانے کے ہیں. اچھا, یہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے, ان عاملین کو جو عاملین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جنات ہیں, ہم ان میں جنات حاضر کر دیتے ہیں, جیسے اس نوجوان میں یا بچے میں حاضر کر دیا. ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے اگر آپ کے پاس جنات ہیں بھائی تو انہیں حاضر کریں نا, انہیں دکھائیں نا. تو اصل بات تو یہ کہ جس کے اندر کسی کے وجود میں اگر ایسا ہے, ہمارے مشاہدے میں آیا ہے, لیکن بہت کم تعداد ہے, بہت کم تعداد ہے. زیادہ تر کون سے لوگ ہیں جو یا تو کہہ لیں کہ نفسیاتی پیشنٹس ہیں, جی بالکل, اور دوسرے وہ ہیں جو اپنی کچھ ڈیمانڈ منوانا چاہتے ہیں, یہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہوا ہے. تو بہت کم تعداد ہے کہ جن کے جسم میں کوئی جنات داخل ہوتے ہیں اور تکلیف دیتے ہیں یا اس کی اپنا زبان سے کلام کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے یہ پہلے بھی بیان کیا ہے کہ انسان کی زبان سے جنات آ کے کلام کر سکتے ہیں, انسان کی زبان سے کلام کر سکتا ہے. تو جو جنات جسم میں داخل ہو سکتے ہیں, ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم, تو کیا وہ زبان سے کلام نہیں کر سکتے؟ اور ویسے بھی عثمان صاحب یہ بڑی لاجک والی بات ہے, ایک شخص یا کوئی بھی فرد ہے اس کو اگر جن تکلیف دے رہا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز تکلیف دے رہی ہے, اس کو تکلیف ہو رہی ہے اس کے ہونے سے. آپ جب یہ بار بار کہتے ہیں کہ جی ان میں آ رہا ہے اور یہ آپ کو بتائے گا, تو وہ اس کو تکلیف دیے بغیر جا رہا ہے, یہ کیسا مذاق ہے؟ اور وہ بڑے آرام سے آ جاتے ہیں اور آرام سے چلا جاتا ہے, کوئی مذاق ہو رہا ہے یہ؟ اچھا, پھر یہی وجہ ہے نا, میں آپ کو بتانا کہ لوگ شعبدہ بازیوں کو بھی پسند کرتے ہیں. پھر اس طرح کے یہ اپنا شعبدہ بازیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر لوگ دیکھتے ہیں جو یہ کر دیا وہ کر دیا. تو کئی تو ایسے ہیں جی بیٹھے ہیں, میرے پاس ایک شخص نا رکا سائیک لے کے میرے پاس آئے, بہت بڑے عالم دین کے بیٹے ہیں, خود بھی بہت بڑے عالم ہیں وہ ماشاءاللہ. تو آئے میرے پاس, وہ کہتے ہیں قاری صاحب آپ کو چیک کروایا, آپ کہتے جی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں, یہ دیکھیں یہ ایک بہت بڑے یہ بھی عامل ہیں. تو ان سے میں نے چیک کروایا تو انہوں نے سارا لکھ کے دیا, تمہارے اوپر 4 سال پہلے جادو ہوا تھا, 2 خواتین تھیں, ایک مرد تھی جس نے جادو کیا تھا, آخری بار یہ 2 گھنٹے پہلے آپ کے اوپر چلا ہے. اچھا, یہ لکھ کے دیا سارا لکھ کے دیا, یہ جی پرچی لے جائیں آپ کے اوپر, یہ سارے معاملات ہوئے. اب لوگ بھی یہ دیکھنا پسند کرتے ہیں بھائی کون سا اس کے پاس ایسا اعلیٰ کار ہے. اور اس میں ایک بات اور بھی ایڈ کروں گا کہ جب وہ ایسا شخص جو یہ باتیں بتا رہا ہے, یا وہ اس نے کسی بچے میں کسی نوجوان میں جنات کی حاضری کی ہوئی ہے, اسے غیب کی خبریں بتا رہا ہے نا جی کیا کیا ہو رہا ہے, کیا گھر میں چل رہا ہے, کیسے تمہارے ساتھ معاملات ہیں, تو یہ تو آپ کہہ لیں کہ وہ کاہنوں والا ہی کام ہو گیا نا جی, غیب کی خبریں دینے والے. اور ان کے پاس جانے سے تو نبی علیہ السلام نے بڑی سختی سے منع فرمایا کہ ایسا شخص جو کسی کاہن کے پاس جائے, جادوگر کے پاس جاتا ہے, غیب کی خبریں معلوم کرتا ہے, 40 دن تک اللہ رب العزت اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتے ہیں. اور اگر کوئی شخص ان کے پاس چلا جائے اور وہ غیب کی خبریں پوچھے اور وہ کوئی بتا دے اور یہ شخص اس کی تصدیق کر دے, یقین کر لے, تو وہ شخص اسی طرح ہے کہ جس طرح اس نے پیغمبر علیہ السلام پر اتری شریعت کا انکار کیا ہے. یہ ایسا سخت معاملہ ہے.